بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کی سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ دوسروں کی زندگی آسان کریے اور اپنی آخرت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا، اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا، اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے
तब इंसान जीत तो जाता है, लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को ख़राब कर देती है। इसलिए ए मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में गलतियां ही नज़र आती हैं। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ के मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। आंसू वो खून है जिसे गम पानी बना देता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते।
اے انسان، تیرا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج مت بو، کیونکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس دنیا میں عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔ اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل
صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की दोस्ती तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाही ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, और वहीं तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र तक खो देते हैं। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो, और अकेले जीना सीखो। मौत के ऐलान के लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाए। गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जो खता करता है। दिलों में रहना सीखिए, क्योंकि गुरूर में तो सभी रहते हैं। इंसान के ईमान की पहचान वादे की पाबंदी से होती है। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने तजुर्बों से इबरत हासिल करो, इस तरह तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में जब कमीने इंसान को बुलंदी मिलती है तो वो सरकशी पर चल पड़ता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी दिखाकर करना है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। लोगों को माफ़ करके लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी दानाई है। माँ भी इंसान है, लेकिन अगर वो दुआ करेगी तो आप खुदा को पा जाओगे। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी की जाए। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरे रूह को कोई साथी मिल जाए, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। इस दुनिया में हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ
تمہارے حق میں ہو۔ اس دنیا میں انسان کی عاجزی اس کی انسانیت کی معراج ہے، مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ اس دنیا میں حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے جبکہ بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو شعور اور اختیار اس لیے ہی دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ خلوص اختیار کرتے ہیں۔ سچا مسلمان اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی میں مشکلات سے دوستی رکھیے، پھر دیکھنا آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، پھر دیکھنا منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی کچھ نشانیاں نہ بتا دوں؟ نمبر 1 بد اخلاق، نمبر 2 بد مزاج، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ اس دنیا کا اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ سب سے بڑی زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اس دنیا میں سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق، اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور وہیں بے یقینی بھرے ہوئے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔